واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، ملک پاکستان ہماری امنگوں اور آرزوؤں کا مظہر ہے۔ ہر پاکستانی ملک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس کی ترقی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ بالخصوص دہشت گردی کے حوالے سے ہمارے افواج پاکستان کے جوان، ہماری فورسز، ہماری عوام نے بے شمار قربانیاں دی ہیں اور اپنے لہو سے اس ملک کی بنیادوں میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ ناظرین، پیغام پاکستان ہم آج کل مختلف انسٹیٹیوشن سے کر رہے ہیں، اور آج کا پروگرام ہم گورنمنٹ اسلامی کالج سیولین سے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی تاریخی نوعیت کا انسٹیٹیوشن ہے، کالج ہے۔ یہاں سے بے شمار لوگوں نے تعلیم حاصل کی اور ملک پاکستان کی مختلف حوالوں سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان جناب پروفیسر بابر علی زیدی صاحب ہیں۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قاری صاحب۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اور جی، یہ آپ کا شکریہ۔ کالج ایسا عظیم کالج ہے، قدیم کالج ہے، اور ایک تاریخی نوعیت ہے اس کالج کی۔ جی جی اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ یہاں سے فارغ ہوئے اور وہ ملک پاکستان کی مختلف حوالوں سے خدمات جی جی بالکل ایسے ہی۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اس پروگرام کے اندر پیغام پاکستان کے حوالے سے، یہ ایک موٹیویشنل پروگرام ہے، جی جی ایجوکیشنل پروگرام ہے، اویئرنیس، تاکہ آپ جب گفتگو کرتے ہیں اور آپ کی تحقیق جو آپ کا نالج ہوتا ہے، اس سے ہماری عوام الناس جو ہے پوری دنیا میں اس پروگرام کو دیکھتی ہے اور اس سے استفادہ کرتی ہے۔ میں آپ سے کچھ چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فرمائیں کہ قیام پاکستان کے ابتدائی دنوں میں نوزائیدہ مملکت کے استحکام کے لیے لوگوں کا جوش و جذبہ کیا تھا؟ قاری صاحب، آپ کا شکریہ اور پی ٹی وی کی ٹیم کا شکریہ۔ میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ پاکستان جو تھا، اس کو چونکہ ایک نظریے پہ حاصل کیا گیا تھا، اور اس کی بنیادیں جو تھیں وہ بھی نظریاتی استحکام سے منسلک تھیں، اور جس قدر ناگفتہ بہ حالت تھی ملک کو حاصل کرنے کے بعد، اس میں جو لگن تھی لوگوں کی، جو ان کا جذبہ تھا، جو جوش و خروش تھا، وہ واحد ایسی اساس تھی جو اس نئے استحکام حاصل کرنے والے یا نیا وجود حاصل کرنے والے ملک کو نہ صرف کھڑا رکھ سکے بلکہ آگے لے سکے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نہ صرف مالی اعتبار سے بلکہ معاشرتی اعتبار سے، سماجی اور سیاسی اعتبار سے جن مسائل کا سامنا رہا اس مملکت کو، اس میں لوگوں نے سیکریفائز کیا اور وہ قربانیاں دیں جن کی جو نظیر ہے اور مثال ہے وہ دنیا کے دوسرے سماج میں شاید کم دیکھنے کو ملے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ ایک تو اسے حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے جو مہاجرین آئے، انہوں نے اپنے کنبوں کو گنوایا، رشتوں کو کھو دیا، اور اس قدر بڑے سانحے اس تاریخ میں دیکھے گئے کہ چشم فلک نے شاید اس سے پہلے وہ نظارے نہ دیکھے ہوں، لیکن چونکہ وہ ایک بڑے مقصد کے حصول کے لیے کیے گئے تھے، لہٰذا لوگوں نے اس کے اوپر اپنی اسپرٹ کو نہیں کھویا، بلکہ کھڑے ہوئے اور اس عزم کا ادا کیا کہ ہم نے چونکہ اپنی نسلوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنے جان مال کی قربانیاں دی ہیں، تو ہم اس ملک کی تعمیر، اس کے استحکام، اس کی ترقی اور اس کے بین الاقوامی کردار کے لیے اپنا سب کچھ لگائیں گے۔ وہ ایک جوش و جذبہ ایسا تھا۔ دیکھیے، ناصر کاظمی نے ایک جگہ ذکر کیا اس کے حوالے سے کہ انہیں برسوں نہ بھولے گا زمانہ، یہاں جو حادثے کل ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ جو مائگریشن تھی اتنی بڑی ہم دیکھتے ہیں سب کنٹیننٹ کی، کہ لوگ وہاں سے ادھر آ رہے ہیں اور ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اور پھر جو یہاں جو لوگ موجود تھے، جیسے انہوں نے اکوموڈیٹ کیا، چونکہ اساس وہی تھی کہ آپ ایک کلمے، ایک نظریے کی بنیاد پر اور ایک زبان کی بنیاد پر بھی اتحاد کر رہے ہیں اور ایک بھائی چارے کی فضا قائم ہو رہی ہے، تو اس کے بعد وہ جو ایک لگاؤ پیدا ہو گیا تھا پاکستان میں آنے کے بعد، کہ بہت کم مالی وسائل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، بہت سارے قصے اور بہت ساری باتیں، اور سید صاحب میں آپ کی قطع کلامی کرتا ہوں، آپ بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں۔ جی جی گزارش یہ ہے کہ کیا وہ جذبہ آج
ہمارے نوجوان نسل کے اندر موجود ہیں. ہمارے پیغام پاکستان کا پروگرام کا اس مشن کا مقصد یہی ہے کہ وہ حالات، جن حالات میں ہم نے پاکستان حاصل کیا، ان لوگوں نے جو قربانیاں دی، شہادتیں پیش کیں، گھر سے بے گھر ہو گئے، کیا کیا ظلم و ستم ان کے اوپر ہوئے، ان چیزوں کو یاد رکھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اگر ہم یہ یاد نہیں رکھیں گے تو ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر یہ بیداری اور یہ جو تڑپ ہے پاکستان کی، اور یہ میکانزم ہے جو کشش ہے پاکستان کی، پاکستان سے محبت جو ہے، یہ جذبہ کیسے اجاگر ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے، جذبہ موجود تو ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کے کسی حد تک اس کے احیاء کی ضرورت بھی ہے. یعنی ہمارے ابھی بہت حوالوں سے اس کی وہ صدائے بازگشت چاہیے جو اس کو دوبارہ سے اس سطح تک لے جا سکے اور وہ شدت پیدا کر سکے کہ جس کا پھر ہمیں عملی مظاہرہ بھی نظر آئے. اس کے لیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، اور خصوصاً نوجوانوں کو، کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ آزادی اپنی حریت، اپنا تشخص، اپنی ثقافت اور خود اپنی تہذیب کی ترقی، اس کا ارتقاء اور پھر اس کا عملی مظاہرہ، ان سب لوازمات کے ساتھ جب ہم زندگی کو گزارتے ہیں تو اس زندگی کے معنی کیا ہیں اور غلامی میں بسر کی جانے والی زندگی کیا ہوتی ہے. یعنی جہاں آپ کی سوچ پر قدغن ہو، جہاں آپ کی فکر پر قدغن ہو، جہاں آپ کی رسومات پر قدغن ہو، جہاں آپ کی عبادات پر قدغن ہو، اگر ہم ایک ایسے معاشرے کا تصور کریں تو زندگی محال ہوگی. ہمارے نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ ہم اس آزادی کی قدر کریں اور اس کا احساس اپنے اندر پیدا کریں. یعنی وہ ادراک جب ہمیں ہو جائے گا بنیادی سطح پر، تو ہم یقیناً اپنے ملک سے وہی محبت رکھیں گے جو ہمارے آباء و اجداد کو تھی اور موجود بھی ہے. لیکن شاید اس کو زیادہ ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا احساس اجاگر کریں اور اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ دنیا میں وہ ممالک اور وہ معاشرے کہ جو قید کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے حفاظتی اقدامات وہ نہیں کر پاتے، ان کے محافظین ان کی سرحدوں پر موجود نہیں ہیں، ان کی نظریاتی سرحدیں موجود نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ اور ان کو جتنی قدغنوں کا سامنا ہے، شاید قربانیوں کا تسلسل ان کا ختم نہیں ہو رہا. تو ہمیں آزادی کی اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے اور اسی کی حقانیت پر پھر ہم استنباط کریں اور اس پر کھڑے. نصب یہ فرمائیں کہ استحکام پاکستان کی منزل حاصل کرنے کے لیے اساتذہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اساتذہ کی ذمہ داریاں بڑی وسیع ہیں. دیکھیے، دو طرح کی ہمارے ہاں اساتذہ کا کردار ہے. ایک ہے جو تدریسی اداروں میں اپنا کام کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو پاکستان کے تحقیقی اداروں میں کام کر رہے ہیں، یعنی پاکستان کی جامعات میں کام کر رہے ہیں، اور یہیں سے وہ چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں کسی بھی معاشرے میں جو تحقیقی اور تخلیقی سطح پہ سماج کو آگے لے کے جاتی ہیں. تو یہ ایک تو ان کو تھوڑا سا ہم ڈیفرنٹ کر کے دیکھیں تاکہ یہ پتہ لگے کہ ان کا کردار جو ہے وہ کس نوعیت کا ہو سکتا ہے. اب اساتذہ جو ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں جو محض روایت سے ذرا ہٹکے ہوں، اور ایک کچھ ایسے رجحانات کو پیدا کریں معاشرے میں جو ایک صحت مند معاشرے کی دلیل ہوں. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. دیکھیے، دراصل کسی بھی معاشرے میں جو تحقیق اور تخلیق ہے، یہ وہاں کی قدامت اور رجت کو توڑنے کا کام کرتی ہے، اور ہمیشہ سے معاشروں میں تخلیق اور تحقیق کا جو آغاز ہے وہ روزمرہ زندگی سے ہوتا ہے. اور روزمرہ زندگی میں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، انتظار حسین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دراصل جو کریٹیوٹی ہے کسی سوسائٹی میں، اس کا آغاز دکانوں اور باورچی خانوں سے ہوتا ہے، اور اس کی جو انتہا ہے یہ لیبارٹریز اور پھر نمائش گھروں میں جا کر ہوتی کیا ہے. بات! تو استاد کا کام یہ ہے کہ وہ جستجو، تلاش اور تحقیق کا جذبہ قائم کرے تاکہ ہم اپنے موجودہ جو جمود ہے فکری، اس سے نمٹنے کے لیے ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کا، یعنی تمام تر فکری جہاد کا تقابلی جو ایک پس منظر ہے اور پیش منظر ہے اسے پیش کر سکیں. اور طلباء کے اندر محض جو ایک یعنی ریڈی میڈ ریالٹی کو سیکھنے کا جو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، اس کو ہم ضرور توڑ دیں. نصب یہ فرمائیں کہ استحکام پاکستان کی منزل حاصل کرنے کے لیے اساتذہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ قاری صاحب، گزارش ہے کہ استاد کا کردار دو سطحوں پر ہے پاکستان میں. ایک تدریسی اداروں میں ہے جہاں ہم تدریس اور تعلیم کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس سے ایک بڑی سطح پر ہے جہاں پر ہم تحقیق اور تخلیق کا کام کرتے ہیں. یعنی تحقیقی ادارے جو جامعات ہیں اور یونیورسٹیز ہیں،
ان کے اساتذہ کا کردار جو ہے وہ تھوڑا اور طرح کا ہو جاتا ہے. بہرحال دونوں سطح پر اس وقت جو ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنی چاہیے. جی جی فکری سوچ جو ہے، فکر نوجوانوں کے اندر بھی ڈالنی چاہیے پاکستان کے حوالے سے. جی جی وہ یہ جو فکری تنوع ہے یہ اسی وقت معاشرے میں پیدا ہوگا جب ہم بنیادی طور پر سوچنے اور سجھانے کی روایت کو عام کریں گے. ہمیں استاد کے ذریعے سے یہ اس بات کی یاد دہانی کرانا بہت ضروری ہے کہ انسانی دماغ کی جو سب سے اعلیٰ صلاحیت ہے وہ سوچنا ہے، محض یاد کرنا نہیں ہے. یہ میں نے آپ کی جواب کے اس میں ایک بات ایڈ کر دی. اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یعنی بحیثیت استاد جو کام ہے وہ ایک تو معلومات کی فراہمی کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے معاشروں میں تحقیقی اور تخلیقی سرگرمیوں کا آغاز جو ہے اسے تیز کریں، تاکہ جو فکری جمود آ گیا ہے اس کو توڑ سکیں اور معاشرے میں جو رجت پسند جو عناصر ہوتے ہیں بعض، یا قدامت پرست جو عناصر بعض اس طرح کے بن جاتے ہیں جو انسان کی کو فکری استعماریت کا شکار کرتے ہیں، وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں. جو کریٹیوٹی ہے معاشرے کے اندر، جو تخلیقیت ہے یا دریافت اور تلاش کرنے کا جو رجحان ہے، یہ بھی استاد کے ذریعے سے زیادہ بڑے پیمانے پر پیدا ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیغام پاکستان کا یہ جو نیریٹو ہے، جی ہمارے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بھی اس کے حوالے سے بھی جو طلباء کے اندر جو ہے ایک فکر جو ہے وہ ڈیولپ کریں اور ان کو جو ہے ایجوکیٹ کریں اس حوالے سے. جی بالکل چاہیے. پیغام پاکستان کے حوالے سے اساتذہ کو چاہیے، ہمارے مبلغین کو چاہیے، ہمارے واعظین کو چاہیے، ہمارے خطیب حضرات کو چاہیے، چونکہ ایک بہت بڑا جو میسج ہے وہ ان جو یہ جو شخصیات ہیں ان کی طرف سے بھی جاتا ہے. پاکستان ایک ریاست ہے، ایک مضبوط ریاست ہے جس کا قیام ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا، بے شک. اور اس کے تمام تر ادارے جو اپنی فعالیت کا اظہار کریں گے وہ انہی نظریاتی بنیادوں پر کریں گے. رضی صاحب، آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہماری یوتھ کو، ہماری نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں. نوجوان نسل کو ایک تو بہت ساری چیزوں کا تقابلی مطالعہ کرنا چاہیے، خصوصاً جب ہم ریلیجن کو پڑھتے ہیں، مذاہب کو پڑھتے ہیں یا فلسفے کو پڑھتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کریں. یک طرفہ معلومات اور یک طرفہ مطالعہ، اس کی وجہ سے بعض اوقات یہ عناصر فائدہ اٹھاتے ہیں اور نوجوان نسل کو گمراہ کرنے میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو نئی فکر کی جو تخلیق ہے اور اس کی تشہیر ہے اس کی بہت ضرورت ہے. یعنی جس طرح علامہ اقبال نے الہیات کی تشکیل جدید کے حوالے سے کچھ نئے تخلیقی اور جو تحقیقی امکانات وضع کیے تھے، ہمیں ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم نئے افکار کو پیش کر سکیں اور تازہ کاری کر سکیں. یعنی آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھ سکیں، تازہ کاری کر سکیں عہد جدید کے مطابق. اور اس میں یہ دو کام بہت ضروری ہیں کہ ہم تحقیقی اور تخلیقی میدان میں اپنی نوجوان نسل کو جو ہے وہ انگیج کر سکیں. تو پاکستان سے محبت کیجئے، اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیجئے، افکار تازہ پیدا کیجئے اور نئے تخلیقی تحقیقی امکانات کو آپ سامنے لے کے آئیے تاکہ جو کردار سازی ہے اور معاشرہ سازی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو کے اندر یہ ہر وقت فکر ہونی چاہیے جی کہ ہم کس حوالے سے اور کس اعتبار سے اور کس طریقے سے ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے اور انہیں ایسے ان فیلڈز میں جانا چاہیے جی جس کی پاکستان کی کمی ہے، تاکہ اس میں نالج گین کریں، اس میں کوالیفائڈ کریں اپنے آپ کو، اور ملک و پاکستان کے استحکام کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. جیسے صاحب، چونکہ آج کے ہماری آڈینس کے اندر یہاں پر کالج میں اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، ہم نے ان سے کچھ سوالات بھی لینے ہیں. جی بالکل. تو ہم اس طرف چلتے ہیں. سر، میرا نام سباق ہے، میں FSC کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پیغام پاکستان کے اس پروگرام کا پس منظر اور اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ پیغام پاکستان اصل میں پوری قوم کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کا نام ہے. اگر ایک جملے میں بات کروں تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری قوم کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور ان کو یہ فکر دی جائے کہ پاکستان کس لیے بنا، کن لوگوں نے بنایا، کیا کیا قربانیاں دی. تو مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے باسیوں کو، پاکستان کی عوام کو، نو میٹر دے لیو ان پاکستان اور دے لیو ان ابراڈ، ویر ایور دے لیو، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ پاکستان کا مقصد کیا تھا اور ہمارا کیا مقصد ہے، ہم نے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اس کے استحکام کے لیے کام کرنا ہے، اس کی معیشت کے لیے کام کرنا ہے، اور اپنے تائیں اپنے وسائل سے ہم
اپنے ملک کو اوپر کیسے لے کے جا سکتے ہیں. یہ پیغام پاکستان کا مقصد تھا. میرا نام راؤ محمد عمر ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ موجودہ معروضی حالات کے تناظر میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے؟ کیا رائے ہے آپ کی اس کے بارے میں؟ پاکستان الحمدللہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور مزید ہوگا، اور میرے خیال سے پاکستان کے جو ترقی کے امکانات ہیں وہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہیں. اگرچہ ہم کچھ عرصے سے کچھ مشکلات کا شکار ہیں، شاید ماضی میں ہم اس سے زیادہ بڑی مشکلات بھی دیکھ چکے ہیں، اور ہم سے پہلے معرض وجود میں آنے والی ریاستوں نے ہم سے بھی زیادہ برے حالات دیکھے ہیں. تو ہمیں بالکل پر امید رہنا چاہیے. پاکستان کے لوگوں سے بہت امیدیں وابستہ ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے یہ تو معجزات میں سے ایک معجزہ ہے خدا کے. تو یہ ضرور نہ صرف یہ کہ ترقی کرے گا، بلکہ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ پوری دنیا میں اس طرح سے چمکے گا کہ اس کا کردار جو ہے وہ قیادت کا ہوگا. پاکستان نے پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے، اور یہاں سے انشاءاللہ. وہ لوگ افراد پیدا ہونے ہیں جنہوں نے امامت کا کام کرنا ہے اس دنیا کی. انشاءاللہ. تو ہمیں یقیناً بالکل پر امید ہونا چاہیے. اور جیسے اس میرا میں خیال ہے کوئی اس میں ایک اور چیز ایڈ کریں گے کہ جی ہمیں اخلاص کی ضرورت ہے، جی جی کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، درگزر کی ضرورت ہے، جی آپس میں اتفاق و محبت اور وحدت اور یگانت کی ضرورت ہے. یگانگت کی ان ضرورت. چیزوں پر عمل پیرا ہوں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری منزل بہت قریب ہے. ہم تمام ان حالات سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. کوئی بڑی چیز نہیں ہے. جی ہر انشاءاللہ. قوم کے اوپر امتحانات آئے، سب کچھ آیا ہے. یہ سب نے امتحان ہے اس وقت. جی مگر ہم اگر نیت کے ساتھ کام کریں گے، جذبے کے ساتھ کام کریں گے، محنت سے کام کریں گے تو ہم اس مشکل سے نکل جائیں گے اور ملک انشاءاللہ بہت اوپر جائے گا. جی بالکل. پروفیسر عارف حبیب آپ سے مخاطب ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کا نوجوان غیر سنجیدہ ہے، اپنے خیالات اور اپنے خواہشات کا کلچر فالو کرتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اسے اسلامی کلچر کی طرف، جس میں آزادی کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ضروری ہے، اس کی طرف ہم اسے کیسے لا سکتے ہیں؟ میری رائے یہ ہے کہ ہم نے تعلیم میں جو ایک پہلو تھا تربیت کا، اس پر شاید خاصی توجہ جتنی دی جانی چاہیے تھی وہ نہیں دی یا دینا چھوڑ دیا. یعنی ایک کمپوننٹ تھا تعلیم کا، تدریس کے ساتھ تربیت کا. تو تربیت کو پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر اس بات کی کہ ہمارے ہاں ایک نوجوان کا جو مقصد زندگی ہے وہ کیا ہے. یعنی ہمارے پاس جو اغراض و مقاصد ہیں تعلیم کے اور نوجوان کی زندگی کے وہ بڑے محدود ہیں اور محض مادی ہیں. ہمیں ہمارے پڑھانے والے کو اور ہمارے نظریہ ساز کو نوجوان کی تمام تر کاوشوں کے جو اغراض و مقاصد ہیں انہیں بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یعنی بڑے سطحی سے اور بڑے عامیانہ سے وہ اغراض ہیں جو ہم نے ایک نوجوان کو دے دیے ہیں. لہٰذا ان کے حصول کے لیے مثلا دیکھیے سستی شہرت کا حصول جو ہے یہ بہت بڑی بیماری بن چکا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جتنے انسٹرومنٹس کا، جتنے ٹولز کا جو پروڈکٹیو استعمال ہو سکتا تھا وہ سارا سستی شہرت کی نظر ہو رہا ہے. اسی طرح سے دیکھیے کہ مادی لوازمات کو حاصل کرنا وہ ایک ایسی بھیڑ چال معاشرے میں قائم ہو گئی ہے کہ ہم کسی بھی طرح کی اخلاقی گراوٹ جو ہے وہ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں گرنے سے وہ اس میں بالکل کوئی گریز نہیں کرتے، اگرچہ ان کو کچھ مادی جو ہے وہ فائدے اس سے حاصل ہو رہے ہیں. سینٹرلائز کر دیا گیا ہے کیپٹل کو ہمارے ہاں، اور تمام تر چیزیں جو ہیں ان کو سرمایہ سے متمسک کر دیا گیا. ان کو ہٹانے کی ضرورت ہے اور کچھ اخلاقی اقدار کا احیاء ہم ضرور کریں. تربیت میں کچھ فکری تبدیلیوں کی ضرورت ہے جو ہمارے مقاصد کو تبدیل کر دیں، جو ہماری ترجیحات کو تبدیل کر دیں اور کچھ اقدار کو تبدیل کریں. یعنی معاشرتی اقدار میں صرف فائنانس نہیں ہے، صرف مادی لوازمات نہیں ہیں، فقط تعیش نہیں ہے جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے، بلکہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری معاشرتی زندگی کو بہتر کریں اور آخرت کی زندگی کو بھی بہتر کریں. کہ جو کنسیپٹ آف ہیئر آفٹر ہے ہمارے پاس، وہ ایک بڑا معتدل زندگی گزارنے کی ہمیں ترغیب دیتا ہے، اور بڑے اعتدال کے ساتھ ہمیں ایک بھرپور شخصیت کا نوجوان پیدا کرنا چاہیے جو ایک متاثر کن کردار رکھتا ہو اور اپنے تشخص کے ساتھ رکھتا ہو. یعنی شخصیت سازی کا جو ایک پہلو ہے تربیت میں، اس کو شامل کریں تو میرا خیال ہے کہ شاید ہم اس مقصد کو حاصل کر پائیں گے کہ وہ اتباع کی طرف اسے لے کر آئیں، کہ وہ اطاعت کرے اور تابع فرمان بھی ہو. زئی صاحب، سو کائنڈ آف یو فار یور پریزنس. آپ کی موجودگی سے یقیناً ہم نے بہت استفادہ کیا. ہماری نوجوان نسل جو ہے اور ہمارے ناظرین سامعین جو پوری دنیا میں
اس پروگرام کو آج سول لائنس کے اس لائبریری ہال میں یہاں سے براہ راست اس کو جو ہے ان کے پاس یہ پروگرام جا رہا ہے، یقیناً وہ اسے استفادہ کریں گے۔ ٹائم چونکہ ہمارا بڑا شارٹ ہوتا ہے، ختم ہونے والا ہے، تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، ہماری معیشت کو استحکام عطا فرمائے، اور جو لوگ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس ملک کا خیال رکھیں اور اپنے اپنے حصے کا دیا ضرور جلائیں اس ملک کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہمارے ہلالی سبز پرچم کو ہمیشہ سلامت رکھے اور لہراتا رکھے۔ پاکستان